کلام سے آپ فیضیاب ہوئے، لیکن جس طرح سے آپ کو سننا چاہیے آپ نے نہیں سنا۔ یا تو آپ حضرت بیدم شاہ واسی کو نہیں جانتے یا سرکار وارث عالم پناہ کو نہیں جانتے۔ جانتے ہیں آج اعلیٰ حضرت ہر جگہ ڈنکا پٹتا ہے نا، آپ جانتے ہیں، سنتے ہیں اعلیٰ حضرت کو۔ یہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت بنایا کس نے؟ سوانح حضور وارث پاک میں پڑھی، بریلی شریف سے سرکار اعلیٰ حضرت ملنے آئے تھے وارث پاک سے، اور محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ وارث پاک آئے تھے تو احمد رضا بن کر کے آئے تھے۔ وارث عالم پناہ میں بیٹھے تو وارث عالم پناہ کی زبان سے نکلا کہ یہ اعلیٰ حضرت ہے۔ آج وارث پاک کی زبان سے نکلا، سارا زمانہ انہیں اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتا ہوتا ہے۔ بہت ذرا جی مجھے معلوم ہے آپ کے سیل کی بیٹری ڈاؤن ہوتی چلی جا رہی ہے، رات جیسے جیسے ہو رہی ہے، لیکن ہمارا تو معاملہ ہے کہ ہم لوگ عشق والے ہیں، محبت والے ہیں، رات گزرتی جاتی ہے، ہمارا عشق بڑھتا جاتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ ایک تو شعر میں بھی چاہتا ہوں کہ کلام بیدم وارثی رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ پر قسم پڑھ لیں، اگر آپ محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ بڑا مشہور زمانہ کلام ہے حضرت بیدم شاہ وارثی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ فرماتے ہیں عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ اور فرماتے ہیں کہ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے سر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے سر ہے، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں جوئے رسول۔ اور آخری شعر میں فرماتے ہیں کہ عجب تماشا ہو میدان حشر کا بیدم، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبروئے رسول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب آپ کہنے تو سبحان اللہ کہتے ہیں، میں سمجھ میں آ گیا۔ اب آپ سے صرف کہا جائے تقریر بند نعت بند ہے کہ نہیں؟ صرف آپ سے کہا جائے کہ آپ سبحان اللہ بولیے تب بولتے ہیں۔ نبی کی نعت سننا جائے تو کچھ نہ کچھ کہا جائے، ذکر کیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب سبحان اللہ کا ورد لگائیں گے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ پاک ہے۔ کیا ہے؟ بلند آواز سے بولو ذرا، اور بلند آواز سے سب لوگ اللہ کی پاکی کو بیان کر کے اللہ 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 پاک ہے۔ اور جب اس کے نام کو ہم اپنی زبان سے بار بار کہیں گے اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے، تو یہ زبان ہماری جو گندی ہے وہ پاک ہو جائے گی۔ جب زبان پر اللہ کے تسبیح کی کثرت ہو جائے گی تو اس کی برکت سے ہمارا دل بھی پاک ہو جائے گا۔ ورنہ معلوم ہے وارث پاک کی بات یاد آ گئی کہ سرکار وارث عالم پناہ کی بارگاہ میں ایک مقدمہ آیا۔ کیا سمجھ رہے ہیں کیا آیا؟ ایک مقدمہ آیا کہ آپ کی بستی سے جہاں آپ مقیم تھے دیوا شریف سے کچھ میل کے فاصلے پر ایک گاؤں تھا، گاؤں سے ایک مؤذن آتے ہیں اور آنے کے بعد لوگ کہتے ہیں سرکار وارث عالم پناہ کی بارگاہ میں کہ سرکار ہمارے یہاں کے جو امام صاحب ہیں نا وہ اذان بھی دیتے ہیں اور نماز بھی پڑھاتے ہیں۔ کہا اچھا تو اس میں برائی کیا ہے؟ کہنے لگے برائی یہ ہے کہ اذان کس طرف منہ کر کے دیا جاتا ہے؟ کیا اذان ذرا بتائیے کس طرف منہ کر کے دیا جاتا ہے؟ مغرب کی طرف۔ بس اتنے ہی لوگ جانتے ہیں، باقی سب لوگ نہیں جانتے اذان کس طرف منہ کر کے دیا جاتا ہے۔ سب لوگ اکٹھا بولیے نا بھائی۔ مغرب کی طرف۔ ارے پچھم کی طرف کر کے دیا جانا نا، فجر کا اذان ہو، ظہر کا اذان ہو، مغرب کا، عصر کا، عشاء کا۔ سرکار وارث عالم پناہ کی بارگاہ میں وایا کا حضور ہمارے یہاں کے جو مؤذن ہیں امام ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جانشین حضور ریاض ملت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ حضرت علامہ مولانا محمد ندیم صاحب قبلہ زندہ باد، قادری بیگی شمشی، زندہ باد، فیضان رکھہ شریف، زندہ باد، فیضان شمس المصائب، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ بڑھ جا بڑھ جا۔
बैठ जा बैठ जाए मतलब आगे करीब आ जाए। हजरत आ गए हैं, आप इनके चेहरे की ज़ियारत करें और मोहब्बत के साथ। जो लोग गुलपोशी करना चाहें वो गुलपोशी कर ले रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। हेलो अगुला बड़े मालूम है दुनिया में दो तरह के लोग हैं। कै तरह के? दो तरह के। अरे मुझे बोलिए ना भाई, आप यार बोला कै तरह के लोग पाए जाते हैं? दो तरह के। एक वो लोग होते हैं जो पैसों से मिल जाया करते हैं, पैसों से मैसर आते हैं। एक वो शख्सियत होती है जो किस्मत से मैसर आती है। सुभान अल्लाह। ये वो जात है जो किस्मत से मैसर आती है। आपको मालूम है ये सिलसिले तेगिया रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में इनके दादा शमसुल मशाइख हुजूर शमसुद्दीन खां गाजीपुरी रहमतुल्लाह अलैह आपको हजरत शेख अली शाह रहमतुल्लाह अलैह से इजाजत और खिलाफत हासिल थी। जरा मोहब्बत से बोल रहे सुभान अल्लाह। आप उनके खलीफा थे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बार बार कह रहा हूँ कि शमसुल उलूम रफ़साना शरीफ तेगिया शमसुल उलूम की आज जो बुलंदियां हैं इसमें दुआएं शामिल है सरकार हुजूर शेख अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। इसमें मोहब्बतें शामिल है आपकी। आप अपने इलाके का ये सोच करके हम और आप इस इदारे की खिदमत करें और इसको सजाएं संवारें कि ये हमारे पीर मुर्शिद ने बनाया है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अजीम इदारा देखने में लगता है। हम सब जाते रहते हैं और वहाँ का फैज़ क्या कहना है, वहाँ का फैज़ तो हम सब पे जारी व सारी है, नजर आ रहा है। वापस से बोल देना सुभान अल्लाह। बात बारिश आलम बना की चल रही थी, मैं उसको मुकम्मल करूँ कि यहीं से बाई काट कर दूँ? मुकम्मल कर दो जरा। वापस से बोले आए का हुजूर हजरत ये बड़ा मसला है। हमारे इलाके के जो मुअज्जिन हैं, हमारे इलाके के जो इमाम हैं, वो ऐसा करते हैं कि पश्चिम की तरफ मुंह करके अजान नहीं देते, पूरब की तरफ मुंह करके अजान देते। वारिस पाक ने सुना, आप जलाल में आ गए। आपने कहा अच्छा उस इमाम साहब को बुला के लाओ। गांव वालों गए, फौरन इमाम साहब को तलब किया। सरकार वारिस आलम पनाह की बारगाह में आए। वारिस पाक ने उनसे कहा, उनका तकिया कलाम का सुना। आपने कहा सुना हमने सुना है कि आप पूरब की तरफ मुंह करके अजान देते हैं, अजान तो पश्चिम की तरफ करके देना चाहिए। तो इमाम साहब हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहा हुजूर मसला हमें मालूम है, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, पश्चिम की तरफ से कई साल हमने मुंह करके नमाज अजान दिया है, कोई उस तरफ से नमाज ही पढ़ने नहीं आता है। पूरब से कुछ लोग आते हैं तो कम से कम हम उधर मुंह कर लेते हैं कि पूरबे वाले चले आया करें नमाज पढ़ने के लिए, है ना। तो हम लोगों का भी मामला वही है, जहाँ लोग बोल करके सुनते हैं वही सुनाते हैं, वरना नहीं तो सलातो सलाम पढ़ के अपने घर चले जाते हैं। अल्लाह पाक हम सबको अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में रखे। औलिया किराम से मोहब्बत करने की हमें और आपको तौफीक अता फरमाए। आमीन। आइए मोहब्बत और एहतराम की इस पाकीज़ा अंजुमन में मैं ये चाहता हूँ कि आपके इस इलाके के खतीब व इमाम हजरत हाफिज वकारी जसीम रजा साहब वो तशरीफ रखते हैं। एक नाम और मनकबत में कुछ अशार आप हज़रात के समातों के हवाले करने के लिए मैं उन्हें माइक उनके हवाले कर रहा हूँ। वो तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि उनके आने से पहले आप सो जाए। तो एक मर्तबा जरा मोहब्बत के साथ नारा लगा दे, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। मैं तो दुआ कर दूंगा जो बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कह रहा है उसको अल्लाह इसी साल मदीना शरीफ बुला ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लोग बखीली से काम ले रहे हैं ना, उनके बाद तो मैं हजरत से पूछ करके ऐलान करूंगा आप उनके बारे में क्या हुक्म है, वो बात में मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप सब शरीक हो जाए, नारा लगा दे, नारे फैज़ाने औलिया किराम, फैज़ाने
तेगिया अलैहिर्रहमा, फैजान शमसुल मजाहिब, फैजान सूफी अब्दुल हमीद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत को 4 मिसरे पढ़ना है। मुझे आपको बताना है कि आप किस अंदाज से नात खाने मुस्तफा का कलाम सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर रखे हैं। नात का एक तो मतला आपके एक मतला आपकी समाअतों के हवाले कर रहा हूँ। मोहब्बत से बोल जरा सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल जरा या रसूल अल्लाह। मैंने अभी जो कलाम पढ़ा था ना, उसमें एक शेर याद आया उमर कुरैशी गोरखपुरी का। मैं इंशाअल्लाह इसके बाद 2-3-4 मिसरे हैं, 4 कथा है, वो आपके समाअतों के हवाले करूंगा। लेकिन इस वक्त मैं ये चाह रहा हूँ कि वो शेर पढ़ा जाए जो आपके जज्बात को गरमा दे। आइए करबला शरीफ के हवाले से 3 शेर पढ़ने की मैं जसारत कर रहा हूँ। पड़ोसी मुल्क का शायर कहता है कि ज़बाने खालिके अकबर हुसैन बोलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला में बोल रहे हैं नेज़े पे बैठ करके, हम चटाई पे बैठ करके चुपचाप है। हुसैनी कहलाने के हकदार हैं। हुसैन ज़बाने खालिके अकबर हुसैन बोलेगा। मोहब्बत के साथ, मोहब्बत के साथ, मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। या हुसैन, या हुसैन, ज़बाने खालिके अकबर हुसैन बोलेगा। बना के नेज़े को मिंबर हुसैन बोलेगा। और जब कोई पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह तो ला इलाहा के अंदर हुसैन बोलेगा। और हुसैन पाक का जलसा सजाने वाले सुनो, तुम्हारे कब्र के अंदर हुसैन बोलेगा। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, एकदम बेदार कर देंगे सब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हसरत मेरी चाहत मिटा देते तो अच्छा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। मेरी चाहत मिटा देते तो अच्छा था। मेरी हसरत मेरी चाहत मिटा देते तो अच्छा था। मेरी हसरत मेरी चाहत मिटा देते तो अच्छा था। मेरी हसरत मेरी चाहत मिटा देते तो अच्छा था। क्या मुझे आका मदीने में बुला लेते तो अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत जिंदाबाद, इमाम अहले सुन्नत जिंदाबाद, पत्ता पत्ता फूल फूल या रसूल या रसूल। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। मेरी हसरत मेरी चाहत मिटा देते तो अच्छा था। मुझे आका मदीने में बुला लेते तो अच्छा था। मुझे आका मदीने में बुला लेते तो अच्छा था। वहीं रहते वहीं जीते वहीं पर जान दे देते। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहीं जीते वहीं पर जान दे देते।
طیبہ میں گھر اپنا بنا لیتے تو اچھا اللہ وہی رہتے وہی جیتے وہیں پر جان دے دیتے وہی رہتے وہی جیتے وہیں پر جان دے دیتے اگر طیبہ میں گھر اپنا بنا لیتے تو اچھا تھا اگر طیبہ میں گھر اپنا بنا لیتے تو اچھا تھا آواز خراب ہو گیا ہے میں ہمیں ویسے بھی یہ دنیا کسی دن چھوڑ جانا ہے ویسے بھی یہ دنیا کہیں ہمیں ویسے بھی یہ دنیا کسی دن چھوڑ جانا ہے ہمیں ویسے بھی یہ دنیا کسی دن چھوڑ جانا ہے ہمیں ویسے بھی یہ دنیا کسی دن چھوڑ جانا ہے کیا اگر یہ جان آقا پر لٹا دیتے تو اچھا تھا لٹا دیتے تو اگر یہ جان آقا پر ہمیں ویسے بھی یہ دنیا کسی دن چھوڑ جانا ہے اگر یہ جان آقا پر لٹا دیتے تو اچھا ہے اگر یہ جان آقا پر لٹا دیتے تو اچھا تھا دنیا کی محبت میں آنسو بہاتے ہیں ان کے لیے کہ زمانے کی محبت میں بہت آنسو بہاتے ہو 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 ندی کی یاد میں آنسو بہا لیتے تو اچھا تھا ندی کی یاد میں آنسو بہا لیتے تو اچھا تھا ندی کی یاد میں آنسو بہا لیتے تو اچھا تھا میری حسرت میری چاہت مٹا دیتے تو اچھا تھا ارشاد ہو کہ دعا کے واسطے پیرو اور بابا سے کہتے ہو دعا کے واسطے پیرو اور بابا سے کہتے ہو دعا کے واسطے پیرو سے اور بابا سے کہتے ہو دعا کے واسطے پیرو سے اور بابا سے کہتے ہو کبھی تم باپ اور ماں کی دعا لیتے تو اچھا تھا تم باپ اور ماں کی دعا لیتے تو اچھا تھا کبھی تم باپ اور ماں کی دعا لیتے تو اچھا تھا میری حسرت میری چاہت
تو اچھا تھا مجھے آقا مدینے میں بلا لیتے تو اچھا تھا. مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا سیدنا نبینا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ جمال گنبد خضرا سبحان اللہ سبحان اور اللہ. جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤگے کیا بات ہے. جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤگے جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤگے اور جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤگے جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤگے کیا اور نبی سے پھر کے نبی سے پھر کے اجالا کہاں سے لاؤگے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت غوث کا دامن امام اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤگے جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤگے ارے نبی سے پھر کے ارے نبی سے پھر کے اجالا کہاں سے لاؤگے نبی سے پھر کے اجالا کہاں سے لاؤگے اور تمام رکاروں اذان کا دیتے سبحان اللہ سبحان اللہ. رکاروں اذان کا دیتے تمام رکاروں اذان کا دیتے تمام رکاروں اذان کا دیتے تمام رکاروں اذان کا دیتے مگر بلال سا لہجہ کہاں سے لاؤ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ. کیا بات ہے حق ہے حق ہے حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں سے لاؤگے جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤگے دوبارہ ایسا دو الحمدللہ الحمدللہ. ماسا کروڑ لوگ جو جس میں سوائے اختر کے 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 ارے بتاؤ ایسا جنازہ کہاں سے امام اہل سنت زندہ باد. نعرہ تکبیر سبحان اللہ. جس میں سوائے اختر کے کروڑ لوگ جس میں سوائے اختر کے کروڑ لوگ
ہو جس میں سوائے اختر کے کروڑ لوگ، جو ہو جس میں سوائے اختر کے، ارے بتاؤ ایسا جنازہ کہاں سے لاؤ گے، بتاؤ ایسا جنازہ کہاں سے لاؤ گے، ان کی ذات پہ تقویٰ بھی ناز کرتا ہے، ان کی ذات پہ تقویٰ بھی ناز کرتا ہے، جو ان کی ذات پہ تقویٰ بھی ناز کرتا ہے، جو ان کی ذات پہ تقویٰ بھی ناز کرتا ہے، جو ان کی ذات پہ تقویٰ بھی ناز کرتا ہے، مثال تاج شریعہ کہاں سے لاؤ گے، 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 کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ اور کوئی ہے مفتی اعظم تو کوئی اختر ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کوئی ہے مفتی اعظم تو کوئی اختر 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 ہے، رضا کے جیسا گھرانہ کہاں سے ہوگے، رضا کے جیسا گھرانہ کہاں سے لاؤ گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسا گھرانہ آگے چلا تھا کہ پیچھے تھے آگے بڑھ۔ نبی کے دین کی بات کرتے ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، کیا حسین جیسا کلیجہ کہاں سے لاؤ گے، 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 جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جہاں جماعت کل مرسلین شہری ہے، وہاں معلوم امام صاحب آپ کے ہیں، آپ امام صاحب کے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ستم آرائی بڑھتی جا رہی ہے، کرم فرمائی بڑھتی جا رہی ہے، یہ نعت پاک پڑھتے جا رہے ہیں، کمائی پہ کمائی ہوتی جا رہی ہوتی جا رہی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبت سے بول ذرا سبحان اللہ۔ جہاں جماعت کل مرسلین، جہاں سے انہوں نے چھوڑا ہے، میں پھر سے وہی شروع ہو رہا ہوں، جہاں جماعت کل مرسلین ٹھہری ہے،
وہیں پہ حضرت ام البنین شہری ہے، جہاں جماعت کل مرسلین شہری ہے، وہیں پہ حضرت ام البنین شہری ہے، یہ کربلا ہے، ادب سے اسے سلام کرو، اسی زمین کی بدولت زمین شہری ہے۔ اسی زمین کی بدولت زمین حسینی سب ختم ہو گئی ہے تو نعرہ لگا کے بتائیے کہ ہم حسینی ہے۔ جہاں جماعت کل مرسلین ٹھہری ہے وہیں پہ حضرت ام البنین ٹھہری ہے، یہ کربلا ہے، ادب سے اسے سلام کرو، اسی زمین کی بدولت زمین ٹھہری ہے، زمین ٹھہری ہے۔ اور شاعر کیا کہتا ہے، محبت سے کہتے ہیں یا حسین یا حسین یا حسین۔ عبد الرحمان فیضی جھارکھنڈ سے کہتا ہے کہ ام الکتاب سینے میں، شعر کو سمجھیے گا، میں بڑی جسارت سے پڑھ رہا ہوں اسے، ام الکتاب سینے میں باہر حسین ہے۔ ہماری جماعت میں اور اس آپ کے محفل میں بڑی عظیم شخصیت تشریف فرما ہے، میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں، دل سے ادب کرتا ہوں۔ سرکار وارث عالم پناہ کے سلسلے کے ایک عظیم بزرگ جو میری نظر میں تشریف رکھتے ہیں، صوفی شمس الضحیٰ صاحب کے حوالے سے پڑھتا ہوں، سنیے گا ذرا۔ ابھی تک آپ نے شعر سنا ہوگا، شعر سنا ہوگا۔ عبد الرحمان فیضی جھارکھنڈ سے کہتا ہے کہ ام الکتاب سینے میں باہر حسین ہے۔ میں شعر کی تشریح نہیں کرنا چاہتا، شعر کی تشریح شعر کو کمزور کر دیتی ہے، لیکن ایک بات سن لیں، اس میں ایک لفظ آ رہا ہے، قرآن کی ایک آیت ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اللہ فرماتا ہے نماز پڑھو اور قربانی پیش کرو۔ کیا فرما رہا ہے اللہ؟ نماز پڑھو اور قربانی پیش کرو۔ ہم نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ عیدگاہ میں۔ قربانی کہاں کرتے ہیں؟ گھر پہ آ کر کے۔ نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ عیدگاہ میں، مسجد میں۔ قربانی پیش کرتے ہیں قربان گاہ میں جا کر کے۔ مگر میں نے دنیا کے ہسٹری کا مطالعہ کیا تو پورے دنیا میں ایک ذات ایسی نکلی ہے جس نے اس ایک آیت میں دو حکم ہے اور ایک وقت میں ان دونوں حکموں پر عمل کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات مولا علی کے جانشین سیدنا امام حسین کی ذات مقدس ہے۔ یہ محبت سے کہتے ہیں یا حسین۔ عبد الرحمان فیضی جھارکھنڈ سے کہتا ہے کہ ام الکتاب سینے میں باہر حسین ہے، دوش نبی ہے رحل جس پر حسین ہے۔ نہیں سمجھیں گے، سمجھیے گا۔ ام الکتاب سینے میں باہر حسین ہے، دوش نبی ہے رحل جس پر حسین ہے۔ اب وہ شعر آ رہا ہے، دوش نبی ہے رحل جس پر حسین ہے، سر سجدے میں ہے تو شرح فصل لرب کا، سر کو بڑھا کر مانے پر حسین ہے۔ سر سجدے میں ہے تو شرح فصل لرب کا، سر کو کٹا کر مانے پر حسین ہے۔ یہ وہ شعر ہے کہ اگر اس کے عنوان کو ایک رات نہیں کئی رات کے جلسوں میں بھی چھیڑ دیا جائے تو 10 روزہ ذکر شہادتین کم پڑ جائے گا، لیکن اس موضوع کا عنوان ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ محبت سے بولے ذرا سبحان اللہ۔ اب آئیے اس پاکیزہ ماحول میں جہاں اولیاء کرام کے چاہنے والے ہیں، صوفی عبد الحمید صاحب قبلہ کے مریدین تشریف فرما ہے اور عظیم الشان یہ محفل پاک ہے۔ قسم خدا کی ایسا لگ رہا ہے کہ اس محفل پاک پر اللہ کی رحمت نور برستی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بالکل آپ یہ سمجھ کر بیٹھے کہ آپ کپڑے کے شامیانے میں نہیں بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت کے شامیانے میں بیٹھے ہیں۔ اور جب اللہ کی رحمت کے شامیانے میں بیٹھتا ہے تو اس کا دل یہاں نہیں ہوتا ہے، تصورات میں وہ مدینہ شریف پہنچ جاتا ہے۔ ابھی امام صاحب نے مدینہ شریف کے حوالے سے شعر پڑھا ہے، میں صرف 3 شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ اسی حوالے سے شاعر کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ محبت سے بول ذرا سبحان اللہ، اور محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے کہ جس جگہ آپ کا نقش کف پا ہوتا ہے، جس جگہ آپ کا نقش کف پا ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوا منزل کا پتہ ہوتا ہے۔ جس جگہ آپ کا نقش کف پا ہوتا ہے، پا کے معنی پیر، جس جگہ آپ کا نقش کف پا ہوتا ہے
اس پہ لکھا ہوا منزل کا پتہ ہوتا ہے. اور بات تو جب ہے کہ مدینے کی ہو عظمت دل میں, گھر مدینے میں بنا لینے سے کیا ہوتا ہے. بات تو جب ہے کہ مدینے کی ہو عظمت دل میں, گھر مدینے میں بنا لینے سے کیا ہوتا ہے. سر قلم ہو کر اگر مصحف قرآن پہ گرے تو سر قلم ہونے میں نقصان ہی کیا ہوگا. سر قلم ہو کر اگر مصحف قرآن پہ گرے تو سر قلم ہونے میں نقصان ہی کیا ہوتا ہے. حضرات, بڑی عظیم تر شخصیت ہے ہمارے درمیان تشریف فرما ہے, اور الحمدللہ میں تو بڑا خوش نصیب شخص ہوں کہ اس پاکیزہ محفل میں اللہ نے مجھے بلوا لیا اور میں آ گیا. آج یہ اتنی بڑی عظیم بستی ہے, آپ جیسے لوگ آئے ہوئے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ نبی کی محفل ہے, غوث الورا کی چاہنے والوں کی محفل ہے, سرکار تیغ کے ماننے والوں کی محفل ہے. اور غوث اعظم کا جہاں فیضان ہوتا ہے نا, فیضان قسم خدا کی ہم سب قادری ہیں الحمدللہ. ذرا موقع سے کہہ دیں ہم سب قادری ہیں, قادری. ہمارا سلسلہ کسی بھی نسبت سے جا کر کے اگر کہیں سے ٹکراتا ہوا ملے گا تو سرکار سے جتنا غوث اعظم سے ملتا ہوا نظر آئے گا. موقع سے بولے, اسی لیے تو سرکار قادری شریعہ فرماتے ہیں کہ اکثر قادری خلد میں چل گیا, خلد وہاں ہے ہر قادری کے لیے. قادری شریعہ کے وسیلے سے انہوں نے بھی ناطے کے ایک دو شعر پڑھے, انہوں نے بھی پڑھے. میں بڑے خاموشی سے 4 نظریں پڑھ کر کے, ایک لہجہ بیٹھا ہوا ہے محمد سعید صاحب کی بلا کو ایک کلام کے لیے میں زحمت دوں گا. ایک دن آنے پاک کو پڑھیں گے, پھر بلا تاخیر عام اور آپ جس کے خطاب کو سننے کے لیے, جس کو دیکھنے کے لیے, جس کے ہاتھوں کا بوسہ دینے کے لیے, جس کے دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں, اس ذات کا خطاب ہوگا انشاءاللہ. محبت سے بولتے ذرا سبحان اللہ. بڑے خاموشی سے میں شعر پڑھتا ہوں, آپ کو اگر لگے کہ بولنا چاہیے تو بولیے گا. سنیے گا امام صاحب. شاعر کہتا ہے کہ غوث الورا کے نازش انور چلے گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کو آصف رضا سیفی نے پڑھا ہے. کہتے ہیں کہ غوث الورا کے نازش انور چلے گئے, خواجہ پیا کے دلبر و دلبر چلے گئے. غوث الورا کے نازش انور چلے گئے, خواجہ پیا کے دلبر و دلبر چلے گئے. مکے میں جا کے کرتے ہیں سب کعبے کا طواف, اختر رضا تو کعبے کے اندر چلے گئے. سب کعبے کا طواف, اختر رضا تو کعبے کے اندر چلے گئے. حضرات آئیے, میں بڑی تیزی سے گزارش کروں گا, وہ لہجہ تشریف لا رہا ہے نعت پاک پڑھنے کے لیے. ایک مرتبہ آپ یہ بتا دیں کہ آپ نبی کے چاہنے والے ہیں, نبی کے محبت میں بیٹھے ہیں, اور انشاءاللہ صلاۃ و سلام پڑھ کر کے ہم جائیں گے, ہے کہ نہیں. کتنے لوگ غوث کے دیوانے ہیں, ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے. اچھا یہ بتائیے, ہم لوگ کتنے لوگ غوث کے دیوانے ہیں, اور غوث کے دیوانوں سے مسجد خالی ہے, کیا یہی غوث کے دیوانے ہیں؟ بتائیے. غوث اعظم تو وہ ذات ہیں جو عشاء کی وضو سے 40 سال تک آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے. سبحان اللہ. ذرا بولیں, صرف غوث کا نام ہی رہ گیا ہے ہماری زبان پر, ان کے اقتدامات پر ہم عمل نہیں کرتے. ہم کو اس پہ بھی عمل کرنا چاہیے. آپ حضرت تقریر کرنے آئیں گے اور آپ وعدہ کریں گے انشاءاللہ جو علاقے کے لوگ ہیں وہ کل سے فجر سے مسجدوں کو آباد کرتے ہوئے نظر آئیں گے, ہے کہ نہیں. ایک مرتبہ نعرہ لگا دے, نعرہ تکبیر, ماشاءاللہ, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. اسی شعر کے ساتھ انہیں دعوت زحمت کلام دوں گا کہ محبت سے بولے ذرا سبحان اللہ, اور محبت سے کہتے ذرا سبحان اللہ. شاعر کہتا ہے کہ انشاءاللہ ماشاءاللہ, الحمدللہ. شہید صاحب فرمائے. شہید صاحب قبلہ.